بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو اپنے تہبند کا داخلی کنارہ کھینچ کر اس سے اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ اسے نہیں پتہ کہ جانے کے بعد بستر پر کون سی چیز پڑی ہے۔ پھر داہنی کروٹ لیٹے اور کہے۔ ترجمہ: میرے رب، میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام پر اس کو اٹھاؤں گا۔ پھر اگر تو میری جان کو روک لے، یعنی اب میں نہ جاگوں اور مر جاؤں، تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو چھوڑ دے اور میں جاگوں تو اس کی حفاظت فرما ان چیزوں کے ذریعے جن سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ طارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس وقت کہ جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جب اپنے رب سے سوال کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور آپ نے انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیاں جمع کر کے فرمایا، یہ چاروں کلمات تمہارے لیے دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزدلی، بخیلی، ارذل عمر یعنی انتہائی بڑھاپا، قبر کے عذاب اور دل کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ وکیع نے کہا، دل کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی برے اعتقاد پر مر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں توبہ و استغفار نہ کرے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لٹکے ہوئے پھلوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس ضرورت مند نے اسے کھا لیا اور جمع کر کے نہیں رکھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو اس میں سے کچھ لے جائے تو اس پر اس کا 2 گنا تاوان اور سزا ہوگی، اور جو اسے کھلیان میں جمع کیے جانے کے بعد چرائے اور وہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ رہا ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں تو جو شخص وہاں حاضر رہا اور اسے ناپسند کیا یا برا جانا، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو، اور جو شخص وہاں حاضر نہ تھا لیکن اسے پسند کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو وہاں حاضر تھا، یعنی اسے بھی گناہ سے رضامندی کے باعث گناہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔